نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نہیں یجہز جیش الاسرا، وہ چلے 30,000 ہیں ہم، 2.5 لاکھ کا مقابلہ کرنا ہے، سفر دور دراز کا، گرمی کا موسم، سواریاں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اتنا پیدل سفر کیسے کریں گے؟ کم از کم سواریاں اتنی ہوں کہ ایک سواری پر 3 سوار ہو جائیں، اتنی سواریاں اکٹھی کر لو۔ نبی علیہ السلام فرمایا کون ہے جو مدد کرے گا، تعاون کرے گا؟ سیدنا عثمان اٹھے، اللہ کے رسول 200 اونٹ عثمان کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام فرمایا 200 کم ہیں، 30,000 نے جانا ہے۔ کہا 200 اور، کہا کم ہیں، اور کی ضرورت ہے؟ فرمایا 300 اور، میں کم ہے، زیادہ کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسرا کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے 940 اونٹ دیے۔ اگر ایک اونٹ کی کم از قیمت 5 لاکھ بھی ہو، کم از کم قیمت 940 کو 5 لاکھ کے ساتھ ضرب دیں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ مال ہے جو خوبی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ پھر کہا اب اونٹ جتنے تھے وہ تو دے دیے، سواریوں کی مزید ضرورت ہے، میں ہندسہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کی طرف سے 60 گھوڑے مل کر تاکہ 1000 کی تعداد پوری ہو جائے۔ 940 اونٹ، 60 گھوڑے دیے، 1000 پورا کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ چلیں سواریاں تو اتنی ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ اتنا سفر کرنا ہے، ضروریات زندگی ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، وہ کون؟ باقی صحابہ بھی دے رہے ہیں، بہت سے صحابہ کرام نے گھر کا سارا مال، لیکن گھر میں تھا کتنا؟ ہمارے گھر تو بھرے پڑے ہیں نا، برولے بھی بڑے پڑے ہیں، پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، صندوق بھرے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس پتہ نہیں کیا کیا گھروں کے اندر ہوتا ہے، پیچی کیس، وہ بھرے پڑے ہیں نا۔ ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں، پانی، 2 سوٹ ہے، یہ چیزیں جو ہو سکتا تھا وہ دے رہے ہیں سارے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا 10,000 دینار عثمان کی طرف سے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے ایمان کے لیے اسوہ اور معیار ہے۔ ہمارا ایمان صحابہ کے لیے معیار اور اسوہ نہیں ہے۔ آج کا وہ فرد جسے اپنے خاندان میں اگر کسی بات پر اختلاف ہو جائے، خاندان والے اس سے فیصلہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسا شخص بھی نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ جس فرد کی یہ حیثیت ہے کہ گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی اس سے پوچھے نہیں جاتے، حل نہیں کروائے جاتے، اسے منصف اور جج نہیں مانا جاتا، جس کی اتنی بھی ویلیو اور حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو صحابہ کے ایمان پر زبان درازی کرتا ہے۔ اس سے بڑی اس آدمی کی بدقسمتی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو دیکھنا تھا صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے، وہ اپنا ایمان جانچنے کی بجائے نعوذ باللہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں، فلاں مومن نہیں تھا، فلاں پہلے مومن تھا بعد میں نہیں تھا، فلاں نے فلاں سے لڑائی کی، فلاں سے فلاں نے کیا، اپنا اس کا کوئی سٹیٹس اور معیار نہیں، گلی محلے خاندان میں اس سے کوئی فیصلہ کرانے کے لیے تیار نہیں، مگر صحابہ کے ایمان کے بارے میں وہ جج بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اس آدمی کے لیے بدبختی کوئی نہیں ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر، یاد رکھیں صحابہ کرام کا ایمان یہ کوئی نفلی عقیدہ نہیں ہے ہمارا کہ ایمان ہو تو ٹھیک ہے، صحابہ پر نہ ہو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے ایمان کا یہ لازمی جز اور حصہ ہے کہ ہم صحابہ پر ایمان لے کر آئیں کہ وہ اللہ کے نبی کے سچے صحابی تھے، اور انہوں نے جو نبی سے دین سیکھا ہے اپنی طرف سے بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی تبدل کے، بغیر کسی تنقیص کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے من و ان مکمل پہنچایا ہے۔ یہ مسلمانوں اور مومنوں کا عقیدہ ہے اور عقیدے کا یہ حصہ ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مال نے اور وقت نے سب سے زیادہ دین اسلام کو فائدہ دیا ہے، دین کی جڑوں کے اندر، دین کی بنیادوں کے اندر، اسلام کے آغاز میں جس کی وجہ سے، جس کے مال کی وجہ سے، جس کے وقت کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام کو تقویت ملی ہے، استحکام ملا ہے، مضبوطی ملی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ، ذو النورین، زوج ابنتین، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین، جن کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، معاشرتی پہلو بھی ہیں، سیاسی پہلو بھی ہیں، انفرادی پہلو بھی ہیں، خاندانی پہلو بھی ہیں، علمی پہلو بھی ہیں، عملی پہلو بھی ہیں۔ ہر ایک پہلو پر اگر گفتگو کرنا شروع کی جائے تو کئی جمعے لگاتار ایک پہلو پر گفتگو ہو سکتی ہے، مگر ان کی زندگی کے 3 وہ اہم پہلو کہ جن کے اندر وہ ایک انفرادیت رکھتے ہیں، ایک خصوصیت رکھتے ہیں اور ایک اپنا درجہ اور مقام رکھتے ہیں، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرافت بھی ان کی اعلیٰ ہے، سخاوت بھی ان کی اعلیٰ ہے اور شہادت بھی ان کی اعلیٰ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام زبان نبوت، زبان رسالت نے ارشاد فرمایا کہ ارحم امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ سیدنا ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کی حدود کو نافذ کرنے کے اعتبار سے سختی کرنے والے وہ سب سے زیادہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کس قدر حیا سیدنا عثمان اور ان کی شرافت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور نہ کبھی اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی گانے والی مجلس کے اندر بھی شریک نہیں ہوئے۔
ایسی مجلس کہ جہاں پہ گانا بجانا ہو، ڈول ہو، وہاں پر ساز کی آواز ہو، ڈانس ہو، اس طرح کے کسی پروگرام اور کسی مجلس میں قبل از اسلام بھی شریک نہیں ہوئے اور بعد از اسلام بھی شریک نہیں ہوئے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے مجلسوں کے بارے میں کہ ہماری مجلسیں وہ کھانے پینے کے ذکر سے اور عورتوں کے ذکر سے وہ دور ہونی چاہیے۔ مجلسوں کے اندر کھانے پینے کا ہی ذکر اور عورتوں کا ذکر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کا قول عام سے الفاظ رکھتا ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے نوجوانوں کی مجلسوں کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق ملتا ہے اس سے ہمیں۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کی مجلسوں کے اندر تھوڑی سی بات ہوگی، فلاں چیز منگوا لو کھانے کی، فلاں چیز کھانے کی منگوا لو، فلاں اس کو دعوت ہے، فلاں وہ پڑ گئی، آج وہ کھلائے گا، آج میں کھلاؤں گا، آج وہ، ایسے کھانے پینے، یا پھر عورتوں کے بارے میں، فلاں ٹک ٹاکر کے بارے میں، فلاں اداکار کے بارے میں، فلاں فلم کار کے بارے میں، وہ فلاں عورت ایسی ہے، وہ فلاں ایکٹر ایسی ہے، وہ فلاں فلم کار ایسی ہے، وہ فلاں ایسے ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی مجلسیں یہ ہیں۔ اسلام کے بارے میں نوجوانوں کی مجلسوں کے اندر اسلام کا ذکر ناپید ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اسلام عروج پکڑتا ہے نوجوانوں پر۔ جس قوم کے نوجوانان رعنا مضبوط ہوں اسلام پر، وہاں نہ اسلام کو شکست دی جا سکتی ہے، نہ مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ نوجوانوں کی مجلس ہو، قرآن کی بات ہو جائے، ایسی مجلس نظر نہیں آتی، اسلام کی بات ہو جائے، ایسی مجلس نظر نہیں آتی۔ نوجوانوں کی مجلس ہو، امت مسلمہ کی فکر ہو، فلاح انسانیت کی فکر ہو، فلاح و بہبود کی بات ہو، لوگوں کی خیر خواہی کی بات ہو، لوگوں کی اچھائی کی بات ہو، لوگوں کے نظریات کے بارے میں بات کی جائے کہ لوگوں کے نظریات کیسے خراب ہو رہے ہیں، معاشرتی برائیوں کے بارے میں گفتگو ہو، ہمارے نوجوانوں کی مجلسوں کے اندر وہ ذکر نہیں مل رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت کہا، مجلسیں عورتوں کے ذکر سے اور کھانے پینے کے ذکر سے دور ہونی چاہیے۔ اس کے اندر تو اسلام کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے، امت مسلمہ کی بالادستی کی بات ہونی چاہیے، انسانوں کی فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یکفیک من الحاسد انہ یغتم وقت سرورک۔ ان کا ایک ایک جملہ آج ہماری معاشرتی زندگی کے اندر بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا، حسد، تو حسد کرنے والے کے متعلق آپ پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ جو حسد کرنے والا ہے نا اسے یہ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ کیا سزا مل رہی ہوتی ہے؟ انہو یغتم وقت سروری کا، آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے کم سزا ہے۔ آپ خوشحال ہیں، وہ پریشان ہو گیا، آپ فراوانی میں ہیں، حسد کرنے والا پریشان ہو گیا، آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے، وہ پریشان ہو گیا، وہ اندر سے اندر جل رہا ہے، وہ حسد کی آگ کے اندر جل رہا ہے، اس سے بڑی اس کے لیے اور کیا سزا ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ پریشان ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں پریشان، اور مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں۔ ان میں ایک پریشانی جو لوگوں میں ہے، جو ٹینشن ہے، وہ ٹینشن پتہ کیا ہے؟
فلاں آدمی اس کا کاروبار اچھا کیوں ہے، یہ پریشان ہو رہا ہے، فلاں آدمی کو یہ مقام کیوں مل گیا ہے، یہ پریشان ہو رہا ہے حسد کرنے والا، فلاں آدمی کی اتنی عزت ہے، یہ پریشان ہو رہا ہے اس کو اتنی عزت کیوں مل گئی، فلاں آدمی کے پاس اتنا مال ہے، یہ پریشان ہو رہا ہے اس کے پاس اتنا مال کیوں آ گیا۔ کسی کی خوشی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے رہنا، پریشان ہونا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یکفیک من الحاسد انہ یغتم وقت سرورک، اسے یہی سزا کافی ہے کہ آپ کی خوشی کے وقت میں وہ خود پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہو نا، دل پاک، یہ ایک جملہ آپ پورے سوسائٹی، پورے معاشرے کے لوگوں پر اپنے سمیت چسپاں کر کے دیکھیں، وہی ساری چیزیں اس کے اندر سے مل رہی ہیں۔ میں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت سے وہ بھر نہیں سکتے۔ اگر تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی پلیدگی پائی جاتی ہے، شرک کی نجاست ہوگی، بدعات خرافات کی پلیدگی ہوگی، کینے کی ہوگی، نفاق کی ہوگی، بغض کی ہوگی۔ دل کا طاہر نہ ہونا، یہ بات ثبوت ہے کہ آپ کا کلام رحمان پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ جس کا دل چاہتا ہے، تمنا اور تڑپ پیدا ہوتی ہے دل کے اندر کہ میں تلاوت قرآن کروں، گویا کہ اس کا دل پاک ہے۔ یہ کسوٹی دے دی ہے سیدنا عثمان نے، ایک معیار دے دیا ہے دلوں کو پاک دیکھنے کا، کس کا دل پاک ہے اور کس کے دل کے اندر پاکیزگی، طہارت نہیں ہے۔ وہ دیکھ لے کہ اگر اس کا دل قرآن پڑھنے کو کر رہا ہے، قرآن کی محبت دل کے اندر جا گزی ہے، تو اس کا دل پاک ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر کس چیز کی نجاست آ گئی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت پہ بات کرتے جائیں، بہت سا لمبا موضوع ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ نظر آتی ہے۔ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن کریم ہے، 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، یہ تقسیم کیے گئے ہیں آسانی کے لیے، اور اسی طرح قرآن کریم کو تقسیم کیا گیا 7 منازل میں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، 7 منزلیں ہیں پورے قرآن کریم کی۔ اور یہ 7 منزلیں کیوں بنائی ہیں، کیوں ڈیوائیڈ کیا ہے، کیوں تقسیم کیا ہے؟ کہ ایک منزل کو ایک دن میں تلاوت کر لیا جائے، 7 دنوں کے اندر 7 منزلیں تلاوت ہو جائیں، کم از کم ایک ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پوری زندگی کا یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن کریم کی منزل کی تلاوت کرتے تھے، جمعے کی رات کو قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور جمعہ رات کی رات تک مکمل قرآن کریم کی 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جس طرح شرافت میں اعلیٰ ہیں، اس طرح سخاوت میں بھی اعلیٰ ہیں۔ مال اور مالدار ہونا یہ خوبی نہیں ہے، مالدار ہونا یہ خوبی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل؟ قرآن کریم 2 پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 155، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
مال کی کمی ہونا، مال کی زیادتی ہونا، مال کم ہونا، مال وافر ہونا، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یہ خوبی نہیں ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم 28واں پارہ سورۃ التغابن آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ گویا کہ مالدار ہونا خوبی نہیں، خوبی کیا ہے؟ مال ہو انسان کے پاس، وہ مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ ورنہ مال تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، فرعون کے پاس بھی بہت تھوڑا مال تھا۔ قارون کے پاس تھوڑا مال تھا، محل بناؤ، اتنا محل اتنا اونچا ہو کہ میں مسلمانوں کے رب کو، موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، اتنا محل۔ یہ سورۃ القصص میں ہے 20ویں پارے میں، اتنی چابیاں، یعنی جہاں خزانہ پڑا ہوا ہے، اتنی چابیاں، مال نہیں، اتنی جہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کی چابیاں جو تالے لگے ہوئے ہیں۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور اونٹ ان چابیوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ مال کتنا ہوگا یہ اندازہ لگا لیں۔ لیکن اگر مال خوبی ہوتا قارون کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون یہ خرچ کر، کہا میرا مال میں کیوں خرچ کروں؟ کہا اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جتنا مال تھا سارے مال کو سر پہ رکھا، کہا چل زمین میں دنسنا شروع ہو جا۔ زمین میں قارون بھی گیا، قارون کا مال بھی زمین میں دنس گیا۔ دنیا میں کسی کو اس کے مال کا فائدہ نہیں ہوا۔ اگر مال خوبی ہوتا تو پھر یہ کام نہ ہوتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مال ہے وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کے فرمان پر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ ان کی خوبی ہے۔ اور ایک موقع پر نہیں، بے شمار مواقع پر جب بھی طریقہ اسلامی کا مطالعہ، بہت سے پڑھے لکھے، بلکہ میرے سے سب سے زیادہ آپ مطالعہ کرنے والے ہوں گے، طریق کو پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، طریقہ اسلامی میں مجھے کوئی ایک ایگزامپل ایسی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے اسلام کے لیے، شعائر اسلامی کے لیے کبھی اعلان کیا ہو کہ مال کی ضرورت ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال وہاں پر نہ پیش کیا ہو؟ کوئی ایک مثال دکھا دیا۔ ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی آپ کو طریقہ اسلامی سے کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اسلام کے لیے، مسجد کے لیے، دین کے لیے، شعائر اسلامی کے لیے، جہاد کے لیے اتنے مال کی ضرورت ہے، اسی وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یبتع مربت، ایک کھلیان کی ضرورت ہے، کھجوریں ہمارے پاس وافر ہوتی ہیں، ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ہم ان کو خشک کر لیں، چھوارے بنا لیں تاکہ بعد میں ہمارے کام آئیں گی، تو اس کے لیے ایک بڑے کھلیان کی میدان کی ضرورت ہے جہاں پر کھجوروں کو خشک کرنا ہے۔ کون ہے جو وہ کھلیان، وہ کھیت، وہ جگہ، وہ میدان وہ خرید کر دے گا؟ جو خرید کر دے گا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اے اللہ کے رسول دوبارہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا عثمان خرید کر آپ کے حوالے کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یبتع بئر روما، یہودی کے پاس بئر روما ہے، مدینے کا کنواں ہے، پانی تنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا، مہنگے داموں بیچتا ہے،
کون ہے جو بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ غفر اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر وہ امت مسلمہ کے لیے وقف کر دیا۔ قارون کا خزانہ زمین میں درس گیا، اور سیدنا عثمان کا وہ بیرے جو کنواں ہے وہ آج بھی اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، استفادہ لے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، میں یبتاع بقعۃ آل فلان فیزیدها فی المسجد، مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو رہی ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، جگہ کی ضرورت ہے، کون ہے جو خرید کر دے گا؟ بخیر اللہ من الجنہ، جو خرید کر دے گا کائنات کا رب اس سے بہتر جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ یہ مسجد کی جگہ خریدیں، آپ جتنے پیسے ہو مجھے بتائیں، وہ سارے پیسے سیدنا عثمان دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کہ میں یجہز جیش العسرہ، 9 ہجری ہے، فرمایا رومی عیسائی، روم کے عیسائی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، مدینے پر حملہ آور ہوں گے۔ نبی علیہ السلام پر خبریں پہنچیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا، بتایا پیارے صحابہ باہر سے اس سازش کی بدبو آ رہی ہے، ہمیں بھی تیار ہونا ہوگا۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان کتنے تیار ہوئے؟ 30,000 مسلمان تیار ہو گیا۔ کس لیے؟ اے اللہ کے رسول، ہمارا مال بھی قربان، وقت بھی قربان، ہماری جان بھی قربان۔ 30,000 صحابہ کرام۔ لیکن مقابلہ روم کے عیسائیوں سے، کرسچن سے ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 2,50,000، 2.5 لاکھ۔ اب 30,000 نے 2.5 لاکھ کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا میں یجہز جیش العسرہ، وہ چلے 30,000 ہیں، ہم 2.5 لاکھ کا مقابلہ کرنا ہے، سفر دور دراز کا، گرمی کا موسم، سواریاں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، اتنا پیدل سفر کیسے کریں گے؟ کم از کم سواریاں اتنی ہوں کہ ایک سواری پر 3 سوار ہو جائیں، اتنی سواریاں اکٹھی کر لو۔ نبی علیہ السلام فرمایا کون ہے جو مدد کرے گا، تعاون کرے گا؟ سیدنا عثمان اٹھے، اللہ کے رسول 200 اونٹ عثمان کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام فرمایا 200 کم ہیں، 30,000 نے جانا ہے۔ کہا 200 اور، کہا کم ہیں، اور کی ضرورت ہے؟ فرمایا 300 اور، فرمایا کم ہے، زیادہ کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جیش اسرہ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے 940 اونٹ دیے۔ اگر ایک اونٹ کی کم از قیمت 5 لاکھ بھی ہو، کم از کم قیمت 940 کو 5 لاکھ کے ساتھ ضرب دیں، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ مال ہے جو خوبی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ پھر کہا اب اونٹ جتنے تھے وہ تو دے دیے، سواریوں کی مزید ضرورت ہے، میں ہندسہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کی طرف سے 60 گھوڑے مل کر تاکہ 1,000 کی تعداد پوری ہو جائے۔ 940 اونٹ، 60 گھوڑے دیے، 1,000 پورا کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ چلیں سواریاں تو اتنی ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ اتنا سفر کرنا ہے، ضروریات زندگی ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، وہ کون؟ باقی صحابہ بھی دے رہے ہیں، بہت سے صحابہ کرام نے گھر کا سارا مال، لیکن گھر میں تھا کتنا؟ ہمارے گھر تو بھرے پڑے ہیں نا، برولے بھی بڑے پڑے ہیں، پیٹیاں بھری ہوئی ہیں، صندوق بھرے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس پتہ نہیں کیا کہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، ٹیچی کیس، وہ بھرے پڑے ہیں نا۔ ان کے گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ کھجوریں، پانی، 2 سوٹ ہے، یہ چیزیں جو ہو سکتا تھا وہ دے رہے ہیں سارے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا 10,000 دینار عثمان کی طرف سے۔ 10,000 دینار پتہ کتنے بنتے ہیں؟ دینار چاندی کا نہیں ہوتا، سونے کا ہوتا ہے، سونے کے سکے۔ 10,000 دینار 5.5 کلو سونا بنتا ہے تقریباً۔ 10,000 دینار 5.5 کلو، 5 تولے نہیں، تولہ لینا مشکل ہوا پڑا ہے،
5.5 کلو سونا گولڈ وہ اللہ کے راستے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے 10,000 دینار. آپ کبھی دائیں ہاتھ میں رکھتے ہیں کبھی اس کو بائیں ہاتھ میں. ساتھ فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. پیارے عثمان، اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، اے عثمان اگر آج کے بعد تیرا ایک بھی کوئی نیک عمل نہ ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا. ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر، بار بار آپ فرما رہے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. شرافت بھی اعلیٰ ہے، سخاوت بھی اعلیٰ ہے، شہادت بھی اعلیٰ ہے. اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طریق اسلامی میں سب سے زیادہ جو مظلومانہ شہادت ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی جگہ جہاں مسجد بنی گئی اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا. اپنے پیسوں سے جو کنواں خرید کر دیا گیا اس کے پانی کو بند کر دیا گیا کہ خرید کر دینے والا خود پانی نہیں پی سکتا. گھر کے اندر مقید کر دیا گیا. 40واں دن ہے تقریباً، رات کا وقت ہوا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا انی رأیت النبی فی المنام اللیلۃ، کہ رات مجھے خواب آیا اور خواب میں میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عثمان افطر عندنا غدن، اے عثمان کل کا روزہ ہمارے ساتھ جنت میں افطار کرنا. فقتل من یومہ، اگلے ہی دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید کر دیا گیا. گویا کہ وہ واحد دنیا کے شہید ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے روزہ اس زمین پر دنیا کی زندگی میں عالم دنیا میں روزہ رکھا ہے، مگر ان کی افطاری اللہ تعالیٰ نے جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کروائی ہے. اور وہ واحد شہید ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شہادت کی گواہی وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن دے گا. جب انہیں شہید کیا گیا روزے کی حالت میں ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، پہلا پارہ ہے، آخری اس کا صفحہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ان کے ہاتھ سے ان کے جسم سے خون کے قطرات نکلے، قرآن کے ورق پڑ گئے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ قرآن کریم آج بھی ترکی کے اندر میوزیم کے اندر وہاں پر موجود ہے، جس قرآن کریم پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت جو خون کے قطرات تھے وہ قرآن پہ پڑے تھے. کل قیامت کا دن ہوگا، وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سیدنا عثمان کی شہادت کی گواہی عطا کرے گا. شرافت بھی اعلیٰ ہے، سخاوت بھی اعلیٰ ہے، شہادت بھی اعلیٰ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ایمانوں کو صحابہ کے ایمان کو معیار بناتے ہوئے پرکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.